الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے درس میں ہم نواقض وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، وضو کو باطل کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزیں، نواقض وضو میں سے پہلی چیز، شرمگاہ سے سبیلین، دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز نکل جائے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یا ہوا خارج ہو جائے، خون نکل جائے، انسان کی دونوں شرمگاہوں سے کوئی بھی چیز نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ختم ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنا نماز کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اسی کو ہم حدث اصغر کہتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے شروعات میں کیا تھا کہ حدث اصغر ہو جائے تو وضو کرنا ضروری۔ تو حدث اصغر کا مطلب کیا ہے؟ سامنے یا پیچھے سے، انسان کے دونوں سبیلین سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے تو جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ ہاں، بعض چیزوں کے خارج ہونے سے حدث اکبر لاحق ہوگا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ غسل کے تعلق سے جب ہماری گفتگو ہوگی وہاں پر ہوگا۔ تو چند چیزوں کے علاوہ جن سے غسل واجب ہوتا ہے، پاخانہ، پیشاب کرنا، یا ہوا کا خارج ہو جانا، یا مزی کا خارج ہونا، یا ودی کا نکلنا، یا اسی طرح جو ہے جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے وائٹ ڈسچارج، ان تمام چیزوں سے وضو ختم ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، گہری نیند۔ گہری نیند، اسی میں آپ بے ہوشی یا پاگل پن، ان تمام چیزوں کو آپ ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو گہری نیند یا گہری نیند کی طرح بے ہوشی ہو یا پاگل پن ہو یا نشہ ہو گیا ہو، یہ تمام چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں۔ ان حالتوں میں انسان کی عقل جو ہے کام نہیں کرتی، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ تو ایسی حالت، چاہے وہ گہری نیند ہو، بے ہوشی ہو، یا نشہ ہو، پاگل پن، یہ تمام چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، یہ ناقض وضو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود کی حدیث نمبر 203، العینان وکاء الصح، کہ دونوں آنکھیں دبر کی گھانٹی ہیں، پیچھے کے شرمگاہ کی گھانٹی ہیں۔ تو جیسے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں وہ گھانٹی کھل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند کی حالت میں یا بے ہوشی کی حالت میں یا پاگل پن کی حالت میں یا نشے کی حالت میں ہوا خارج ہو جائے تو بندے کو نہیں معلوم ہوگا، پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اس حالت کو ناقض وضو میں شمار کیا جائے گا۔ اب گہری نیند، کوئی لیٹ کر سوئے، کوئی بیٹھ کر گہری نیند میں چلے جائے، کوئی کھڑے کھڑے گہری نیند میں چلے جائے، گہری نیند جیسی بھی حالت میں آئی ہو، گہری نیند سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں تک اونگ کا مسئلہ ہے، گہری نیند نہیں، بس ہلکی سی اونگ، ہلکی سی نیند، جس میں بندہ آدھے ہوش میں اور آدھی نیند میں ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اونگ سے، ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس بات کی دلیل انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 376 میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں عشاء کی نماز کے لیے صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے ہوتے۔ بسا اوقات اللہ کے رسول اتنی دیر سے آتے، یا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اتنی دیر سے اللہ کے رسول آئے کہ صحابہ اکرام کے سر جو ہے نیند سے جھک گئے، اونگ رہے تھے صحابہ اکرام، اونگ طاری ہو گئی تھی۔ جیسے اللہ کے رسول آئے، صحابہ اکرام اٹھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو اس اونگ کی وجہ سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے نہیں کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، سب کو اونگ لاحق ہو گئی اس لیے جا کے وضو کر کے آؤ، اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ تو پتہ چلا کہ اونگ سے، ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، گہری نیند ہے یا بے ہوشی ہے، پاگل پن ہے، ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ناقض وضو میں سے، کوئی ڈائریکٹ
کپڑے کے بغیر کوئی ڈائریکٹ جو ہے اپنی شرمگاہ چھو لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نسائی کی حدیث نمبر 444 جس میں اللہ کے رسول نے کہا، من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو کوئی اپنی شرمگاہ چھوئے وہ وضو کر لے۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث ہے نسائی کی 165 جس میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کوئی شرمگاہ کو چھو لے تو وضو کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی تو بدن کا ایک حصہ ہے، جس طرح ہاتھ، پیر، کان، ناک، منہ بدن کا ایک حصہ ہے، اسی طرح وہ بھی ایک حصہ ہے، تو اس کے چھونے سے گویا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایک حدیث ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ شرمگاہ کو چھو لے تو وضو کیا کرے۔ تو اسی لیے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء یہ بتلاتے ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ چھو لے تو وضو کر لے۔ یہی بات نسائی کی حدیث نمبر 444 میں بتلائی گئی، ڈائریکٹ چھونے سے وضو واجب۔ اور جس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بھی تو بدن کا ایک حصہ ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو ہے کپڑے کے اوپر سے چھونے کے تعلق سے ہے۔ تو کوئی کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی ڈائریکٹ چھو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہوئی۔ وضو کو توڑنے والی ناقض وضو میں سے چوتھی چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، بکرے کا گوشت کھانے پر وضو کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری مرضی، ان شئت، تم چاہو تو وضو کرو، چاہو تو نہ کرو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ تو پتہ چلا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 360 میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ ہم نے اس سے پہلے نجاسات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ منی کو نجس کہنے کی کوئی دلیل نہیں، واضح دلیل ایک بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو پاک کہنے کے لیے بعض دلائل موجود ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے منی کو پاک کہا۔ اب ان کے مقابلے میں کسی صحابی نے منی کو ناپاک کہا ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ دیگر صحابہ نے کیا کہا منی کے تعلق سے دلیل نہیں، لیکن ان لوگوں نے منی کو پاک کہا، اس بات کی دلیل موجود ہے۔ تو منی کو جب پاک کہتے ہیں تو بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں اگر وہ پاک ہے تو منی کے نکلنے پر غسل کیوں واجب ہوتا ہے؟ منی کے نکلنے پر اس آدمی کو ناپاک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ناپاکی کی حالت کیوں ہوتی ہے وہ؟ تو اس کا جواب اس مسئلے کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اونٹ کا گوشت پاک ہے، حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، ایک حلال جانور ہے وہ، لیکن اس پاک چیز کے کھانے سے وضو ضروری۔ تو وضو کے واجب ہونے کا اس کے پاک یا ناپاک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، گہری نیند سے۔ اب کیا گہری نیند کوئی ناپاک کام ہے؟ وہ نہیں، لیکن سونے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ تو وضو واجب ہونا، غسل واجب ہونا کسی ناپاک چیز کی بنا پر نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ ناپاک چیز کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، کسی ناپاک چیز کی وجہ سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ کس نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ناپاک چیز کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے اور اسی طرح کسی ناپاک چیز کی وجہ ہی سے جو غسل بھی واجب ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی۔ تو جس طرح اونٹ کا گوشت پاک ہے لیکن کھا لینے سے وضو واجب ہوتا ہے، تو اسی طرح منی پاک ہے لیکن خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح وائٹ ڈسچارج، جو سفید رطوبت خارج ہوتی ہے عورتوں کو، پاک ہے لیکن خارج ہونے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ تو وضو واجب ہونا، غسل واجب ہونا اس کے ناپاکی کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا، ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو اسی طرح اس حدیث کی روشنی میں آپ اس سوال کو، منی کے تعلق سے جو شبہہ، جو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، اس ڈاؤٹ کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔
اب یہاں پر بعض ایسی چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کو ناقض وضو سمجھا جاتا ہے لیکن وہ ناقض وضو نہیں. ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو ناقض وضو شمار کریں. وہ کیا کیا ہیں؟ بدن کے کسی بھی حصے سے، شرمگاہ سے نہیں، شرمگاہ سے خون نکل پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن بدن کے دوسرے حصے سے، ناک سے یا منہ سے یا کان سے یا بدن کے کسی بھی حصے سے جو ہے خون نکل آئے تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. اور دوسری چیز، نماز میں آواز سے ہنس دینا، قہقہا مارنا جسے کہتے ہیں، تو نماز میں قہقہا مارنے سے، زور سے ہنسنے سے نماز باطل ہو جائے گی، نماز دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑے گا، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر آواز سے کوئی ہنس دے تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا، یہ غلط مسئلہ ہے. یہ ضعیف حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ بات نہیں آئی. تو نماز کے اندر آواز سے، بآواز بلند ہنس دینے سے وہ نماز ختم ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ شروع سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا، لیکن ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جس طرح باہر، نماز کے باہر کوئی وضو کر لینے کے بعد ہنسے، کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. تو نماز کے اندر بھی ہنسنے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. تیسری چیز، شوہر بیوی سے بوسہ دے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. خود عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ترمذی کی حدیث نمبر 76، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نماز کے لیے روانہ ہوتے وقت کسی بیوی کو بوسہ دے کر اللہ کے رسول بغیر وضو کیے نماز کے لیے چلے جاتے. تو اسے پتہ چلا کہ بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح پکی ہوئی چیز کھانے سے، کوئی بھی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ شروعات کا حکم تھا، پکی ہوئی چیز کھا لینے کے بعد وضو کرنا واجب تھا. کب؟ پہلے مدینی زندگی کی شروعات میں. لیکن آخر میں جو حکم اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو بتلایا وہ یہی تھا کہ کسی بھی پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو کرنا واجب نہیں. یہ بات بخاری شریف کی حدیث نمبر 208 میں موجود ہے. اور اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کسی نے وضو کر لینے کے بعد جھوٹ کہا، کسی نے وضو کر لینے کے بعد غیبت کی، تو کیا غیبت کرنے سے، جھوٹ کہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. تو گناہ کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے وضو کا ٹوٹنا، اس کا ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کر لینے کے بعد کوئی اپنی شرمگاہ دیکھے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. خود کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں. اور اسی طرح کپڑے پر یا بدن پر کوئی نجس چیز لگ جائے، گندی چیز، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کر لینے کے بعد آپ کے کپڑے میں کوئی گندی چیز لگ گئی یا پیر میں، ہاتھ میں کوئی گندی چیز لگ گئی نجس، تو گندی چیز کو آپ دھو کر صاف کر لیجئے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں. آپ کا وضو جیسے کا ویسا ہے. گندگی جو لگی ہے کپڑوں پر یا بدن پر، اس کو پانی سے آپ صاف کر دیجئے. گندگی کو صاف کرنا دوسری چیز ہے، وضو کرنا دوسری چیز ہے. اور اسی طرح شک کی بنیاد پر بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اب میں نے وضو کیا، وضو کرنا مجھے یاد ہے، میں نے وضو کیا تھا، مجھے پوری طرح یاد ہے، لیکن شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید وضو کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا ہو. وضو کیا، یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن وضو کے ٹوٹنے کے تعلق سے مجھے شک ہے. تو شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ نے وضو کیا تھا، آپ کو یاد ہے، تو ویسے ہی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 360/2 میں 362 میں اللہ کے رسول نے کہا، تم میں سے کسی کو اگر یہ وسوسہ، یہ شک پیدا ہو کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وہ شک کی بنیاد پر نماز نہ چھوڑے. شک کی بنیاد پر نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ہاں پکی بات ہو، یقین ہو کہ ہوا خارج ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا حرام ہے، جا کے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے. لیکن کسی کو یقین نہیں ہے، بس شک، وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ ہوا خارج ہو چکی، وضو ٹوٹ گیا، تو صرف شک کی بنیاد پر نماز نہ چھوڑے، اللہ کے رسول نے بتلایا. تو یقین ہو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے.
اور اسی طرح قے ہونے پر وامٹ ہو جائے تو وامٹ ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1221 جس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ وامٹ سے قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے، اس لیے وامٹ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کام ہیں جن کے کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، اور وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے کے لیے وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو احکام و مسائل کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔